اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز اور پروگرام ہے رفا فیملی۔ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عبدالوحید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ اسلامیات، اسلامک اسٹڈیز جی ڈپارٹمنٹ اسٹڈیز میں ہے نا؟ یہ انگریزی میں اسلام، یہ اردو میں ابھی بھی اسلامیات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ جو مختلف کالجز میں شعبہ ہوتا ہے، کون سا شعبہ جی؟ اسلامیات، شعبہ اسلامیات، ہاں، تو اسلامی تعلیمات ہو گیا، یا علوم اسلامیہ، علوم اسلامیہ جی ہو گیا سر۔ تو کب سے ہیں آپ رفا میں؟ رفا کو میں نے جوائن کیا تھا 19 اگست 2024 میں۔ اچھا 24 میں، ماشاء اللہ۔ تو 2-2.5-3 سال ہو ہی گئے۔ ہاں 2 سال، اگست چل رہا ہے تو 2 سال ہو گئے۔ اچھا، آپ کا تعلق ہے حیدرآباد سے، پیدائش بھی حیدرآباد کی؟ پیدائش حیدرآباد کی ہے۔ اچھا، اور والد صاحب کیا کرتے تھے وہاں؟ والد صاحب میرے بزنس مین ہیں۔ اچھا، بزنس مین۔ جی جی جی۔ حیدرآباد ہے ہی شہر بزنس مین کا ہے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ جو جیسے جس گھر میں پیدا ہوتا ہے تو آدمی اسی طرح کا۔ آپ کو بزنس کا کوئی شوق نہیں تھا؟ ہاں، بزنس کا شوق تھا اور ابھی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر والد صاحب کی اور والدہ صاحبہ کی یہ خواہش تھی کہ ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں، جی جی ہاں، اس پوری سوسائٹی میں وہاں اس طرح کا کوئی ماحول بھی نہیں تھا۔ مجھے موو کرنا پڑا اپنے ننیال کی طرف۔ وہاں میں نے پرائمری کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا ادارہ ہے سندھ میں، جامعہ علوم اسلامیہ منصورہ سندھ۔ ہاں، یہ تو بہت مشہور نام ہے جی، ہمارا منصوری بہت ہے ہمارے دوستوں میں۔ جی 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 بالکل۔ وہاں میں نے پھر 2 سال اول اور ثانی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے شفٹ ہو گیا کراچی۔ اچھا، کراچی میں پھر ہمارا ایک ادارہ ہے جامعۃ الاخوان کراچی کے نام سے، اس میں جو درس نظامی ہے 8 سالہ وہ کمپلیٹ کیا وہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف کراچی سے بی اے میں نے کمپلیٹ کیا۔ اچھا جی۔ اور وہاں سے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اسلام آباد شفٹ ہوا یہاں۔ اچھا، ابھی واپس چلتے ہیں جی حیدرآباد۔ اچھا، وہ آپ منصورہ میں جیسے پڑھتے تھے، منصورہ، اچھا حیدرآباد میں کچھ 4 سال میں نے گزارے ہیں۔ اچھا اچھا۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں پروڈیوسر رہا ہوں، اور حیدرآباد کے لوگوں سے مل کے مجھے ابھی بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ بتائیں، جو منصورہ ہے، نام تو بہت مشہور۔ ایسا پہلے تو میں سمجھا تھا کہ یہ لاہور میں ایک منصورہ ہے، تو شاید یہ وہی ہے، تو پتہ چلا کہ نہیں، حیدرآباد میں تو پورا شہر آباد ہے اس منصورہ۔ وہ ہے مٹیاری حالہ میں، منصورہ سندھ، منصورہ حالہ سندھ۔ اس کی تھوڑی سی رودات سنائیں نا، وہاں کیسا ماحول ہے، کیا پڑھا، اور عمر کتنی تھی جب آپ نے داخلہ لیا وہاں؟ اس وقت میری ایج تھی 10 سال یا 11 سال۔ 10-11 سال میں، مطلب بچے کی سمجھیں آپ۔ ہاں جی بالکل۔ تو وہاں آپ نے پڑھنا شوق سے گئے یا والد صاحب نے بھیج دیا؟ ہاں نہیں، مجھ سے پہلے میرے کافی ریلیٹیوز وہاں تھے۔ اچھا جی۔ تو وہ انکریج کرتے رہتے تھے، وہاں سے موٹیویشن ملی۔ اس کے بعد میں نے جامعہ منصورہ سندھ جوائن کیا۔ 2-4 باتیں سنائیں مجھے منصورہ کی، کہ مجھے پتہ لگے کہ یار، یا ہمارے سننے والوں کو لگے کہ یار واقعی ایک اچھا ادارہ ہے اور وہاں اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہیے۔ ہاں، لائک اس طرح کے، وائی منصورہ؟ اس لیے کہ جب وہ گھر آتے تھے تو وہاں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو اصل انوائرمنٹ تھا وہ تربیہ کا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک اخوت کا رشتہ، ایک فیملی کی طرح وہ سارے رہتے تھے، اور پھر وہاں کی ساری اسٹوریز ہمیں بتایا کرتے تھے۔ تو وہاں سے انکریجمنٹ ملی کہ ہمیں بھی جوائن کرنا چاہیے، اور ہم وہاں کا جو پورا انوائرمنٹ ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ اب آپ وہ اسٹوری سنائیں تاکہ ہمارے دوسرے بچے جو سننے والے ہیں وہ اس کو کہیں کہ ہاں منصورہ جانا چاہیے۔ پہلا دن جب آپ داخل ہوئے ہیں تو وہاں کی رودات سنائیں، جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا نیم لیفٹین، جی جی، پہلے دن جاتا ہے اپنی اکیڈمی میں، تو کیا ایسا ہی ہوتا ہے وہاں بھی یا کچھ اور ہوتا ہے؟ ہاں، اس میں ایسا ہی ہو ہوتا سکتا ہے کہ آپ نے بڑے خوبصورت بال رکھے ہوئے ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں بھی پہلے تو کٹوا کے آؤ ان کو۔ ہاں نہیں، اس طرح کا تو نہیں ہے انوائرمنٹ وہاں۔ جب ہم گئے تو فرینڈلی انہوں نے ویلکم کہا، اور اس کے ساتھ ہی جب ایڈمیشن ہو گیا ہاسٹل میں، رہائش میری وہاں پر ہوئی۔ اچھا، ایڈمیشن کا کرائٹیریا ہے کوئی عمر کا ہے یا؟ پہلے تو یہ تھا کہ اس میں جو اسٹوڈنٹ لیتے تھے
یا جو بھی بچہ لیتے تھے اس نے 5 کلاس پرائمری کمپلیٹ کی ہو، لیکن اب وہ انہوں نے 1 سے ہی آغاز کیا ہوا ہے، پرائمری کا پورا سیکشن انہوں نے کھول دیا۔ پہلی جماعت سے؟ جی جی جی، پہلی جماعت سے، لیکن ان کا پورا الگ سے سیٹ اپ ہے، ہاں سیٹ اپ الگ ہوگا، وہ وہیں کی لوکل جو کمیونٹی ہے ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ گھر سے آئیں گھر سے جائیں، ایسا ہے؟ ہاں جی جی، باقی جو ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ پھر 5 جماعت کے بعد جو ہیں وہ ہاسٹل میں آ جاتے ہیں۔ تو کیسا آپ نے اس کے بعد 5 جب داخلہ لیا پہلا، تو جو سبجیکٹ آپ کو پڑھائے جا رہے تھے اس سے پہلے تھے تو کوئی آپ متعارف تھے یا سب نئے تھے آپ کے لیے؟ ہاں، سارے جو سبجیکٹس تھے وہ نیو تھے، اس لیے کہ اس میں ہم نے خاص طور اسپیشلی قرآن کا ترجمہ، اس کا فہم، اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہ ابھی تک مجھے یاد ہے وہاں ہمیں ہمارے حضور کے نام سے کتاب پڑھائی گئی تھی، اور اس کا باقاعدہ کوسچن آنسر کے طور پر ہمارے ایک ٹیچر تھے، شیخ الحدیث ہیں آج کل اسی مدرسے میں، عبدالحمید صاحب، مولانا عبدالحمید، انہوں نے ہمیں وہ کتاب پڑھائی تھی، اور وہ کاپی میرے پاس ابھی تک موجود ہے جس میں ہم نے کوسچن لکھتے تھے، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، تو اس میں ہم کتاب سے جواب کوئز ٹائپ کے تاکہ آپ کے بچوں کو ذرا آسان ہوتا ہے اس طرح سے پڑھانا۔ تو اس طرح کی جو ہمارے کریکولم میں یہ چیزیں شامل تھی، تو یہاں سے ایک نئی چیز ہمیں ملی کہ قرآن کا، حدیث کا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے کی کلاسز میں جیسے پہلے سے جو اب شروع کیا تو قرآن کو قرأت سے پڑھانا شروع کیا یا تجوید سے؟ ہاں جی، یا کیا کس طرح سے؟ تجوید کا باقاعدہ ایک ہماری کلاس ہوتی تھی، حسان صاحب بھی وہ منصورہ سندھ میں ٹیچر ہیں، ان کا اسٹائل بھی ابھی تک یاد ہے، وہ آتے تھے اور باقاعدہ اچھے انداز میں تجوید ہمیں پڑھاتے تھے اور ریپیٹ کروانا اسٹوڈنٹ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمیں کتاب پڑھائی جاتی تعلیم الاسلام کے نام سے، بیسک جو انفارمیشن ہے، بہت مشہور کتاب مولانا کفایت اللہ صاحب کی، تو فنڈامنٹل آف اسلام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں بلیف ان اللہ ہے اور باقی جتنے بھی ہمارے ایمان، توحید اور اس طرح کے رسالت، چھوٹے چھوٹے، ہاں اس پر جو ہے وہ کانسیپٹ تاکہ بچے کا کلیئر ہو اس حوالے سے۔ اچھا، کنسیپٹ کلیئر کرنے میں تو استاد کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، بالکل، کیونکہ بچہ تو یا تو والدین نے جو سکھائی ہوتی ہیں چیزیں اسی پہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت والدین بھی کیا سکھاتے ہیں، بھائی روٹی بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، سلام کیا کرو، بس اتنی بیسک سی چیزیں بتا دیتے ہیں، یا کلمہ سکھا دیا ایک آدھ جو ہے۔ ہاں، اصل تو جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں ان کی ہی رسپانسبلٹیز میں ایک رسپانسبلٹی یہ شامل ہوتی ہے کہ وہ ان کو تربیہ یا جو بیسک ہماری ایمانیات ہیں وہ اس میں پختہ کر سکیں۔ اوکے۔ اچھا، اس پہ ہم بات کریں گے، اور یہاں بھی اس وقت بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ جو بچے کی تربیت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری والدین پہ ہے، اساتذہ پہ ہے، یا کوئی تیسرے شے بھی ہے؟ کس پہ ذمہ داری ہے؟ پہلی جو یعنی پہلا ہم جو کہہ سکتے ہیں مدرسہ یا پہلا انسٹیٹیوٹ، وہ تو ماں کی گود ہو گئی، ماں کی گود ہے۔ دوسرا پھر اس انوائرمنٹ ہے، گھر کا یا اس سوسائٹی کا، اس سے بھی کافی لرن کرتا بچہ۔ تیسرے نمبر پر ایک بڑا ٹائم بچہ اسکول میں گزارتا ہے، مدرسے میں گزارتا ہے۔ بڑے ٹائم میں جیسے میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب یونیورسٹی میں آتے ہیں بچے، وہ تو سب کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ڈاکٹر ہیں، ہمیں ڈائریکٹر ہیں، بلکہ ہے نا، ڈاکٹر کے میں ریمز سے ہوں تو ہم تو بس ڈائریکٹر ہیں، ہمیں آپ نے کیا سکھانا، ہم تو سب سیکھے سکھائے ہیں۔ تو یہ کہاں گڑبڑ شروع ہوتی ہے کہ جیسے ہم رفا والے بہت کوشش کرتے ہیں کہ جی تربیت پہ بھی زور دیا جائے، تو کیا آپ کے خیال میں یہ یہاں اس عمر میں آ کے سکھایا جا سکتا ہے؟ بالکل سکھایا جا سکتا ہے، لیکن جو ہماری جنریشن ہے یا جو ہماری اولاد ہے، ہم ان کے اندر یہ کانسیپٹ ڈیولپ کریں کہ انسان کبھی بھی مکمل طور پر کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، خاص طور پر اپنی تربیت کے حوالے سے یا اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے کہ میں کمپلیٹ ہو چکا ہوں۔ جب یہ تصور اگر آ جاتا ہے کسی بھی شخص میں، انڈیویجول یا پورا اجتماعی طور پر، تو وہ معاشرہ پتہ نہیں، میرے ایک زوال کا دوست شکار ہو جاتا ہے۔ پریشان تھے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے یار میرا بچہ اسکول سے آیا، وہ پہلی کلاس میں پڑھتا ہے، اس نے آ کے مجھے کہا کہ دیکھیں مجھے الف سے لے کے یہ تک آ گئی ہے اور گنتی 1 سے لے کر 100 تک آ گئی ہے، صحیح، تو اب میں اسکول کیا کرنے جاؤں؟ ٹھیک ہے، ہاں، اس میں مطلب اس نے سمجھا کہ سارا علم یہی ہے، ہاں نا، اس میں پھر تو ظاہر بات بچے تو اسی طرح سے یہ کنسیپٹ جو ہے وہ بڑوں میں بھی یہ ہے، تو یہ تو مجھے آتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو اصل ذمہ داری بنتی ہے وہ والدین کی بھی، ٹیچر کی، بتایا جائے کہ علم کی یہ ایک کی آپ کو دی جا رہی ہے، جس طرح ہمارے ہاں دینی مدارس میں جو کانوکیشن ہوتا ہے اینول، تو اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ درس نظامی کمپلیٹ ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ
کی جو آپ ایکسپرٹ بن چکے ہیں تمام علوم کے، بلکہ آپ کو ایک کی اور چابی دی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے آپ باقی جو ایکسپرٹیز ہیں اپنے اندر وہ ڈیولپ پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں سر جی کہ درس نظامی میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہاں، درس نظامی میں اس میں قرآن، اچھا یہ بیسک ہے درس نظامی جو ہے، پہلی یہ جو آپ نے 2 کورسز وہاں سے کیے، ایک تو شاید درس نظامی کیا اور دوسرا نہیں وہی یعنی پورا درس نظامی سے پہلے، تاکہ اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کچھ چیزیں مدارس میں اول ثانی کے نام سے مختلف مدارس میں ایک سسٹم ہے، تو لیکن اوور آل درس نظامی ایک ڈگری ہے، ڈگری ہے، پورا ایک سسٹم ہے۔ درس نظامی میں کیا کچھ ہوتا ہے اگر 1 2 3 کر کے ہاں، درس بتائیں، نظامی کم سے میں کم جی یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں اور اس میں اس کو اچھا بنایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کمپلیٹلی پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور حدیث مبارکہ۔ اچھا قرآن مجید جب پڑھایا جاتا ہے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، قرأت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، یا ہاں اس میں جو فوکس ہوتا ہے ترجمہ و تشریح۔ اچھا ترجمہ و تشریح اس پر تجوید نہیں، شروع کے 4 کلاسز میں تجوید ہاں نہیں، تجوید بعد میں اس کے بعد یعنی شامل کی جاتی ہے، لیکن زیادہ اوور آل جو فوکس ہوتا ہے ان 4 سالوں میں شروع کے وہ ترجمہ اور تجوید۔ لیکن اس سے پہلے ہی جو میں جیسے عرض کیا کہ اول اور ثانی جو کلاس ہے اس میں تجوید پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا اس سے پہلے وہ تجوید پڑھائی، کیونکہ میں یہ جانا کہ جو درس نظامی کر کے آتا ہے اس کی زبر زیر ٹھیک ہوتی ہے، یعنی تجوید اس کو پتہ ہوتا ہے، باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کچھ اس کے بعد بھی درس نظامی کے بعد بھی جہاں پر مفتی کا کورس ہوتا ہے تو باقاعدہ انہوں نے یہ تجوید کا کورس رکھا ہوا ہے تاکہ وہ بچہ جب، ہاں کیونکہ مفتی کے کورس میں تو فتاویٰ زیادہ آتے ہوں گے نا جی۔ اوکے، ایک تو یہ چیز ہو گئی جو درس نظامی، دوسرا حدیث ڈیٹیل کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں۔ اس میں شروع میں 40 نووی جس میں 40 حدیث پڑھا دی گئی، اس کے بعد آگے گریجولی بڑھتے یا کوئی بھی 40 ہوتی ہیں یا وہی کتاب ہوتی ہے 40 نووی، اس کے بعد پھر گریجولی آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر آخری سال میں صحیح ستہ جس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، یہ بکس پڑھائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ پڑھائی جاتی ہے، جو روزمرہ سے متعلق مسائل ہیں، اسلام نے کیا گائیڈ لائن دی ہیں تو اس میں فقہ کمپلیٹلی پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد عربی ادب ہے، عربی ادب ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھایا جاتا ہے، جیسے عربک گرامر ہے، جی شاعری بھی ہے، عربک گرامر بھی ہے، پھر منطق ہے۔ یہ وہ علوم ہے جو درس نظامی میں شامل ہیں، ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا اب یہ ہے کہ جو درسی نظامی پڑھا ہوا ایک شخص ہے وہ انالائز کر سکتا ہے ان چیزوں کو، جیسے کوئی یا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حدیث کوئی پوچھتا ہے کہ یہ تو جی قرآن ہے یا حدیث ہے تو اسے کس حد اسے تدوین کیسے دی گئی تھی، ترتیب کیسے ہوا، قرآن پاک کو پریزرو کیوں کیا گیا، کیا ثبوت ہے کہ یہ وہی قرآن پاک ہے، کوئی اس طرح کے سوالات کا جواب بھی آتا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ تدوین قرآن یا کمپائلیشن آف قرآن کی پوری ڈیبیٹ ان کو پڑھائی جاتی ہے، جی، قرآن کی بھی، حدیث بھی، پھر اس پر جو اعتراضات ہیں اورینٹلزم کی طرف سے وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ یا لیکچرز کی صورت میں ڈیلیور کیے جاتے ہیں۔ پھر منکرین حدیث کے خود جو ہمارے بر صغیر میں جی وہ اعتراضات ہیں کہ احادیث کو کمپائل نہیں کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ تو صحیح بخاری جو ہم پڑھتے ہیں وہ 200 سال بعد لکھی گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں کور کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس میں اگر کور نہیں بھی ہوتی تو مختلف ایسے سیشن ہوتے ہیں یا لیکچرز ہوتے ہیں جس میں یہ چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں، ان کو سمجھا دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کسی حدیث کو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ضعیف ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا معیار ہوتا ہے؟ اس میں جہاں سے جو کتاب جو حدیث لی گئی ہے، مثال کے طور پر صحیح بخاری سے اگر کوئی حدیث پریزنٹ کرتا ہے یا پیش کرتا ہے تو وہ تو صحیح ہے، صحیح مسلم، ان 2 کتب کے علاوہ جیسے میں نے ایسی میں نے کیا ہر جگہ کوٹ ہوتا تھا کہ جی علم حاصل کریں چاہے آپ کو چین جانا پڑے، تو وہ اب مجھے جا کے پتہ لگا 70 سال کی عمر میں کہ یہ تو حدیث ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے ایکسپرٹ جو ہمارے محدثین ہیں، یہ الگ سے ایک پوری فیلڈ ہے جنہوں نے اس پر کام کیا ہے کہ صحیح حدیث۔ اچھا، یہ کام ابھی شروع ہوا ہے؟ نہیں، پہلے سے دوسری صدی سے ہی یہ کام اس پر موجود ہے۔ یہ ہمارے نصاب میں موجود تھی یہ حدیث کہ یہ جو ہے اسی طرح سے وہ جو ایک عورت تھی جو کہ حضور پاک پہ جو ہے وہ پھینک دیتی تھی کوڑا کباڑ، اور بیمار ہو گئی اور حضور جو ہیں اس کا پتہ کرنے گھر پہ گئے
پتہ چلا کہ یہ تو کوئی روایت موجود ہی نہیں کسی کتاب کے اندر، اور ہماری نصاب کی کتابوں میں موجود ہے، اردو میں، اسلامیات میں، چوتھی پانچویں جماعت میں. اب یہ تو جنہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے ان کی تو اس کا مطلب کچھ ہے نا جی. جی جی بالکل. ہاں یعنی یا یہ تو وہ ساری جو چیزیں کرنے والے سنی سنائی، ہم سنی جو ہیں سنی سنائی باتوں پہ ایسے ہی ظاہر بات ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ہاں کوئی چاہے کوئی بھی شخص ہو، نصاب میں ایسا شخص ہونا چاہیے جو محدث ہو، ہے نا، اساتذہ میں سے تعلق ہو اس کا، بلکہ ایکسپرٹ ہوں اس فیلڈ کے، ایکسپرٹس ہوں اس فیلڈ کے، اور ان کو جو ہے ریوائز کرنے کے لیے اس کو دیا جائے. اچھا، اس وقت ہو سکتا ہے آپ کی نظر نہ ہو اس پر کہ جو بچوں کو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے یا اردو میں، اچھا ہمارے زمانے میں تو اردو اور اسلامیات میں فرق کم ہی ہوتا تھا. یعنی اردو میں بھی وہ واقعات ہوتے تھے جو کہ اسلامی واقعات ہوتے تھے، اور اسلامیات میں تو بیسک چیزیں ہوتی ہی تھیں. صحیح. کہ اس وقت جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، کبھی آپ کے بچے ہیں جی تو ان کو کوئی پڑھتے وڑھتے یا کوئی نظر آیا، کیونکہ میری بیٹی ہے تو میں اس کے وہ نکال لیتا تھا چیزیں، تو پتہ چلتا تھا کہ یار یہ کیا ہے، آکسفورڈ کا سلیبس ہے اسلامیات کا، انگریز کی لکھی ہوئی اسلامیات ہمیں پڑھائی جا رہی ہے ہمارے انگریزی اسکولوں میں بھی. اور اس پہ کچھ آپ کی ہوتی ہے کہ تو جو کہ یار یہ ہونا، اپنے حصے کا پتھر تو مارنا چاہیے نا جی. جی جی. اس پر یعنی خود میں نے تو اس پر کبھی غور نہیں کیا، میرا بیٹا تو چھوٹا ہے، لیکن الگ سے لوگوں نے کام کیا اس پر. اس کو بچے کو بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اس پہ غور کرنا بھی شروع کریں. ہاں بالکل. لیکن الگ سے اس پر لوگوں نے کافی، ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ نے اس پر کام کیا ہے. جو ہمارا کریکولم ہے جو بیکن ہاؤس میں یا باقی جگہوں پر پڑھایا جاتا ہے، اس کو انالائز کیا ہے. ہاں، اور اس کو کیا ریکمنڈیشن دی ہیں کہ اس کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. چلیے ان سے. لیکن یہ پورا ایک الگ سے ٹاپک ہے نظام تعلیم پر، کہ ہمارے یہاں تو نظام تعلیم کے 125 بورڈز ہیں، اور پھر بچہ ہی کنفیوز ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں گیپ پایا جاتا ہے. لائک اگر ایک مدرسے کا گریجویٹ ہے، کالج کا گریجویٹ ہے یا یونیورسٹی کا، تو اس کے درمیان جو گیپ پایا جاتا ہے اس میں بنیادی، یا پھر اگر اسکولز ہیں، پھر اسکولز میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کا لیول یا تو لو ہوتا ہے یا اس کا پھر اپ ہوتا ہے. یہ اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس پر الگ سے بات کی جا سکتی ہے. ہاں وہ لیکن وہ بات سے بات نکلتی آتی ہے تو پھر اس طرح کہ چلو بات کر لیتے ہیں اس پہ بھی. یہ آپ نے کیا یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم، اچھا جتنے بھی ہمارے دوست تھے آپ منصورہ سے پڑھ کے آنے والے، وہ سارے ذہین تھے بہت ماشاءاللہ. طاہر منصوری صاحب تھے ڈاکٹر، اسلامک یونیورسٹی میں وہ ڈاکٹر تھے، اکنامکس میں آخر انہوں نے کیا پی ایچ ڈی، اور پھر وہاں جو ہے اسی طرح سے ہمارے وہ اور منصورہ میں انگریزی کے استاد تھے فواد، 5-6 کتابیں ہیں اس کی، احمد فواد، اردو کی شاعری، ناول، اتنا بڑا انگریزی کا استاد تھا. منصورہ وہاں سے، وہ منصورہ سے پڑھا ہوا تھا وہ، اور یہ سید و شریف سے جو ہے. تو وہ یعنی ذہانت وہاں کوئی خاص شربت پلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے، میں نے منصوری جتنے بھی دیکھے نا جی اس کوائٹ مطلب انٹیلیجنٹ لوگ. بس ظاہر بات ہے تعلیم سے پڑھنے سے زیادہ، یعنی مطالعے کے ساتھ لکھنا کے ساتھ ساتھ کچھ کھیلنا ویلنا بھی ہوتا ہے وہاں. یہ ساری ایکٹیویٹیز وہاں کروائی جاتی ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ، تاکہ ذہنی صحت کے ساتھ آپ کی جسمانی صحت جو ہے وہ بھی اچھی رہے. اچھا، کیا چیز اس میں شامل کی جائے کہ وہ ایک یونیورسٹی جو ہے جس طرح سے ایک یعنی جو یونیورسٹی کی تعلیم ہوتی ہے اور اس کو جو مدرسے کی تعلیم ہے اس کو اکٹھا کیا جا سکے؟ وہاں تو یعنی آپ کو اجازت ہے کہ بی اے تک آپ اپنے درس نظامی کے ساتھ ساتھ بی اے کر سکتے ہیں، انٹر کر سکتے ہیں، میٹرک کر سکتے ہیں. وہاں اندر سہولت موجود ہے یا باہر؟ نہیں، وہیں کلاسز ہوتی ہیں، سپورٹ جامعہ کی طرف سے ہے، سپورٹ کی جاتی ہے. البتہ یونیورسٹی کی طرف جانا پھر یہ ان کا اپنا ایک ادارے کا اپنا فیصلہ ہے. وہ جو بی اے جو ہے وہ کسی یونیورسٹی سے الحاق ہوتا ہے، اس کا کوئی یہاں سے ڈگری ملے گی یا نہیں؟ اور ابھی تک یعنی کیونکہ مجھے ایک طویل عرصہ ہو گیا، اچھا زیادہ انفارمیشن اس حوالے سے نہیں ہے. اتنا لگتا تو نہیں کہ طویل عرصہ ہو گیا آپ کو دیکھتے ہوئے. یعنی تقریباً 15 سے 20 سال کا، تو اس کے بعد چیزیں ہیں اتنی. ہاں، ایفیلیشن کا ابھی تک مجھے نہیں پتا. ہاں، منصورہ کے بعد آپ کہاں گئے؟ ہاں، کراچی میں ایک ادارہ ہے جامعۃ الاخوان، نیو کراچی میں، اور بہت ہی بہترین ادارہ ہے جس میں حفظ بھی ہے، تجوید بھی ہے، فیمیلز کا بھی ہے، میل کا بھی ہے، اور مکمل درس نظامی وہاں پڑھایا جاتا ہے. تو وہاں میں نے 8 سال کا جو درس نظامی ہے اولا سے لے کر دور حدیث تک وہ کمپلیٹ کیا. اور وہاں رہتے ہوئے ساتھ ساتھ میٹرک، انٹر، بی اے کراچی یونیورسٹی سے کیا. اور وہیں سے ایک موٹیویشن ملی کہ آگے بڑھ کر ہم نے علم کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنا ہے.
اور اس کے نتیجے میں پھر کراچی یونیورسٹی میں آپ کس سال میں تھے؟ 2011 سے 14 تک. اچھا چلے، میں 73 میں تھا. اچھا تب ہم دنیا میں نہیں تھے. جی استغفر اللہ. ٹھیک ہے جی، آپ نے پی ایچ ڈی وہاں سے کیا؟ نہیں، اس کے بعد پھر میں اسلام آباد. اچھا، اسلام آباد جاب کے سلسلے میں آئے تھے یا ویسے ہی آ نہیں، گئے؟ تعلیم یہاں بھی ایک ادارہ ہے، مرکز تعلیم و تحقیق. اوکے، یہ تو اسلامک یونیورسٹی کا ہے نہیں؟ نہیں، یہ اپنا ٹرسٹ ہے، مرکز تعلیم و تحقیق ٹرسٹ کے نام سے. تو وہاں 2 سال کا اسپیشلائزیشن ان فقہ کیا. اچھا جی. اور ساتھ وہیں میں نے سروس فراہم کرتا رہا ایز اے ٹیچر، اور وہاں کے جو ادارے کے ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی کام تھے وہ میرے ذمے تھے، اور وہاں 10 سال میں نے خدمت کی ہے ادارے کی. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ میرا جو ہے IIUI سے ایم فل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اسلامک یونیورسٹی سے، اور 2023 میں PhD پھر کمپلیٹ کی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ تقریباً وہیں گھومتے رہے جہاں میں آپ سے پہلے گھومتا رہا. اسلامک یونیورسٹی میں نے کوئی 8-10 سال گزارے. اچھا. دعویٰ اکیڈمی میں جی ڈاکٹر انیس صاحب کے ساتھ. اچھا. جب یہ DG تھے وہاں. تو اوکے، PhD کرنے کے بعد آپ نے پہلی جاب کہاں کی؟ میں PhD کے دوران وہاں جاب بھی کر رہا تھا اسی ادارے میں. اوکے. اچھا، اس کے بعد پھر یہاں رفا جوائن کی. جی. اس سے پہلے کہ میں یہ پوچھوں وائی رفا، مجھے یہ بتائیں کہ ایک استاد جو ہے، آپ نے مختلف طرح کے اداروں میں پڑھا ہے نا، مطلب اسلامی، درس نظامی، مدرسے، یہ تحقیق، یہ بہت سارے اساتذہ سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا یا پالا پڑا ہوگا. جی. ایک استاد میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے آپ کو؟ یا کوئی فلاں استاد تھا اس میں یہ خوبی تھی؟ اصل میں جو اصول ہوتے ہیں نا وہ بنتے ایسے ہی ہیں. مثال کے تو میرا تعلق میڈیا سے ہے. کسی نے ایک پینٹنگ بنائی ونس اپون اے ٹائم، لوگوں نے دیکھا کہ یار اس نے ہیڈ روم اتنا چھوڑا ہے، کلوز اپ اتنا ہے، ہیڈ یوں دیکھ رہا ہے. اس پہ اصول بن گیا کہ آئندہ جو اچھی تصویر ہوگی اس میں یہ جگہ اتنی ہوگی، نوز روم اتنا ہوگا، کلوز اپ اتنا، ایک اصول بن گیا. اسی طرح سے ہم جو ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، جو ان کی باتیں ہوتی ہیں، وہی ہمارے لیے اصول بن جاتے ہیں. ٹیچر ایز اے ٹیچر جو ہے، اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو سب سے اہم جو اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے وہ یہ ہو کہ وہ نرم دل ہو. ٹھیک ہو گیا. شفیق ہو، اور اپنے اسٹوڈنٹس سے محبت کرنے والا ہو. اور ٹیچنگ جو ہے ایک آرٹ ہے، اور اس میں یعنی ہمارے ہاں تو اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی. اس کو یعنی اس انداز میں اس شعبے کو یا اس فیلڈ کو یا اس فن کو استعمال نہیں کیا جاتا اور کہ اس کو اہمیت دی جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو قوموں کی فکری سوچ ہے یا ان کی جو ذہنی سطح ہے یا ان کا جو علم ہے وہ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور وہ اپنا جو کلچر ہے، اپنی جو روایات ہیں یا ہمارا جو دین ہے اس کے قریب آتے ہیں. تو میرے خیال سے سب سے بڑی کوالٹی ایک ایز اے ٹیچر جو ہے، اور یہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی، کیونکہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور دوسری حدیث میں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو ایز اے معلم وہ یہ ہو کہ وہ اپنے خود جو ہے شفیق ہو اور نرم دل ہو، اور اس میں بھی پھر یہ ہے کہ اتنا زیادہ اتنا نرم ہو کہ آپ کو صحیح بات ہے، بہت استعمال کرتے رہے، نہ اتنا سخت ہو کہ لوگ آپ کے. سبحان اللہ. یہ کہ بیلنس، ظاہر بات ہے امت وسطہ ہے تو اس میں بیلنس رکھنا ضروری ہے. باقی کئی ساری کوالٹیز ہو سکتی ہیں. میرے خیال سے یہ اگر کوالٹی اگر آ جاتی ہے تو باقی چیزیں کوالٹیز وہ خود بخود الائن ہو جاتی ہیں. رفا یونیورسٹی کیوں جوائن کیا آپ نے؟ ہاں، رفا PhD کے بعد رفا ایک تو اس لیے جوائن کی کہ یہاں کے حوالے سے جو ہم سنتے رہے کہ یہاں کا انوائرمنٹ، مطلب ہوا باہر اچھی ہے اس کی. ہوا اور انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں، مطلب آپ آئے بھی تھے اس سے پہلے، دیکھا جی لوگوں سے ملے؟ بالکل، میں اس سے پہلے یہاں ایز اے وزٹنگ ٹیچر جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا پڑھاتا رہا ہوں. تو اس سے پھر یہاں ایک چیز ہمیں سمجھ میں آئی یا دیکھی کہ سب سے اہم چیز جو ہے ہماری ایک جو فکری یا کیا کہہ سکتے ہیں جو ہماری روایات ہیں، وہ اگر کہیں آپ رہتے ہیں اس انوائرمنٹ کی وجہ سے اس میں مزید پختگی آتی ہے اور آپ اس میں آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ اس کی وجہ تھی آنے کی
کہ یہاں کا انوائرمنٹ ہر حوالے سے بہت اچھا لگا. اور دوسرا یہ ہے کہ علمی حوالے سے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سب ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ میں, تو اس بنیاد پر میں نے اس کو جوائن کیا. اور تیسرا یہ ہے کہ ریسرچ کا ایک انوائرمنٹ ہے, اچھا یہ لرننگ انوائرمنٹ ہے, مختلف کورسز ہوتے ہیں. تقریباً ہم آخر تک پہنچ چکے ہیں جی, لیکن ہم جو ہے میں جانتا کہ یہ ایک زمانے میں جو ہمارے علماء کرام ہوتے تھے, درس نظامی والے یوں سمجھ لیں, وہ سائنسدان بھی بڑے اچھے ہوتے تھے, ہے نا. مطلب انہوں نے یعنی اگر وہ فقہ میں, ادھر میں, قرآن میں, ادھر میں ہوں گے, ساتھ یعنی ایک ہی شخص ہوتا تھا جو سائنسدان بھی تھا اور مولوی بھی تھا. یا یوں کہنا ہے کہ رات وہ اپنی جو ہے وہ اپنے جو ہے جائے نماز ہے اس کے پیٹھ پہ گزارتا, اور صبح جو ہے وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ گزارتا. اب یہ کچھ زیادہ فرق نہیں ہو گیا دونوں میں. مولوی کہتا ہے میں تو بھائی مولوی ہوں, یا اسکالر ہوں, یا کچھ بھی نام لے لیں اس کو, معافی چاہتا ہوں, بعض لوگوں کو مولوی اچھا نہیں لگتا, لیکن وہ مولانا روم کے لیے لفظ استعمال کیا گیا. کسی زمانے میں یہ مولوی بہت ہی اچھا لفظ سمجھا جاتا تھا, اور بہت سارے لوگ ساتھ اس کو لگاتے تھے. ہاں, اس میں یعنی پہلے یہ چیز ہوا کرتی تھی کہ مدارس کے نصاب میں حکمت کا علم یا اس طرح کا طب کا علم یا اس طرح کی ان کے اندر اسکلز ڈیولپ کرنے کے کورسز کہہ سکتے ہیں یا کریکولم تھا, اور تبھی جو ہے وہ سروائیو کر سکتے تھے. لیکن ابھی یہ گیپ ہے, اور کافی ہمارے مدارس نے اس کی طرف توجہ بھی کی ہے. لائک اگر ہم دیکھیں کہ کمپیوٹر اسکلز, اسی طرح ڈیزائننگ کی طرف ہمارے جو مدارس کے گریجویٹس ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. ویب ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں وہ ان کو, یا آپ جو ہے درس نظامی کمپلیٹ کرنے کے بعد مارکیٹ میں اپنا بزنس کس طرح اسٹارٹ کر سکتے ہیں, وہ بزنس کا ایک یعنی کانسیپٹ دیا جاتا ہے. لیکن اوورآل اس میں کمزوری ہے, اور اس کمزوری کے نتیجے میں وہ فرد جو گریجویٹ ہوتا ہے مدرسے کا وہ اس انداز میں سروائیو نہیں کر پاتا, اس لیے کہ اس کو اس حوالے سے اویئرنیس نہیں دی جاتی. تو یہ اس حوالے جو کچھ مدارس پر کام کر رہے ہیں, تو مزید جو ہمارے اچھا مدارس کے علاوہ آپ آ جاتے ہیں ہم رفاع یونیورسٹی پہ, کہ رفاع یونیورسٹی تو یونیورسٹی ہے نا, مدرسہ تو نہیں ہے. تو اس کے جو آپ کی اسلامک اسٹڈیز میں جو طلباء آتے ہیں, جی بالکل, وہ کہاں نوکری کرتے ہیں بعد میں جا کے؟ وہ اس کے بعد یعنی موسٹلی اسٹوڈنٹ, ان کے لیے اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ موسٹلی اسٹوڈنٹس تو وہی آتے ہیں جو پہلے سے ہی وہ کہیں جاب کر رہے ہیں یا کہیں اچھا اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا, یہاں سے جو ہمارے گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو ایک یعنی واسٹ فیلڈز مل جاتی ہیں, لائک اسلامی بینکنگ یا حلال فوڈ ہے, یا آگے اگر کوئی ہائر اسٹڈیز کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو ہم باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہیں کہ آپ ان ممالک میں, کنٹریز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں پی ایچ ڈی ایم فل کر سکتے ہیں. یا اسی طرح جاب اپرچونیٹیز پر الگ سے سیشن کروائے جاتے ہیں, اور ان کے اندر اسکلز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یعنی انکریجمنٹ ان کو کیا جاتا ہے. انٹرپرینورشپ کے حوالے سے ہمارے ہاں ورکشاپس ہوتی ہیں. تو یہ ایک فرق ہے کہ ہمارا جو گریجویٹ ہے, اے آئی کے حوالے سے کچھ بتائی جاتی ہے. ہاں بالکل, اے آئی ہے, اے آئی کی جتنے بھی ٹولز ہیں اس پر باقاعدہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک کورس بھی چل رہا ہے, اے آئی ان اسلامک اسٹڈیز 3 منتھ کا ڈپلوما ہے. یہ کون صاحب کراتے ہیں؟ ڈاکٹر فرمان علی صاحب ہیں. یہ فرمان علی صاحب کو بلائیں کس دن بھائی, پروفیسر ہیں, بڑا اچھا وہ لے کر چل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور باقی جتنے بھی کورسز ہیں ڈپلوما ہیں, لائک سیرا کا ایک پورا ڈپلوما ہے, اسی طرح یہ وراثت کے حوالے سے ڈپلوما ہے, حلال فوڈ پر ہے, اسلامی بینکنگ پر ہے. یہ وہ کچھ خصوصیات ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کی. اور ہمارے جو ایچ او ڈی ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب بڑے اچھے انداز میں ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سر ہمارے لیے تو یہ ذات کی بات ہے کہ آپ آئے, اور آپ سے آج میں نے وہ چیزیں پوچھیں جو مجھے بالکل نہیں پتہ تھا, خاص طور پر منصورہ کے حوالے سے بھی, اور چیزوں پہ اسلام اور اے آئی کے حوالے سے, اور ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کو جاننے کا مجھے موقع ملا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. پروگرام تھا جی رفاع فیملی, اور ہمارے آج کے مہمان تھے جناب ڈاکٹر عبدالوحید صاحب جو ہمارے اسلامک اسٹڈیز میں استاد ہیں, اور ہم ان کے بہت ممنون کہ یہ تشریف لائے. آج ان کی بہت ہی خاص میٹنگ بھی تھی لیکن بس ہم نے کھینچ لیا. جزاک اللہ سر, بہت شکریہ. خوش رکھیں.